ایک بڑا مسئلہ ہے، مسئلہ ہے کہ ہماری عمر تھوڑی ہے، مسافت بہت لمبی ہے، لیکن اس کائنات کی عمر 13.7 بلین سال ہے، 13.7 بلین سال اور 12 ارب سال ہے۔ اب میں ایک گلہ تو کر سکتا ہوں کہ مجھے 15 20 70 80 سال میں اے اللہ تیرے بارے میں کتنا یاد کر سکتا ہوں، میری استعداد بڑی تھوڑی ہے، مگر خدا نے یہ ٹائم سکویز کر دیا ہے، یہ ٹائم اس نے بالکل بند کر دیا ہے۔ اس تھوڑے سے وقت کو آپ نے اس میں بڑی انتہا درجے کی اپروچ اور ڈگری حاصل کرنی ہوتی ہے۔ ٹائم کا اگر پراپر استعمال نہ ہوگا تو پھر آپ پیچھے رہ جاؤ گے، خسارے میں رہ جاؤ گے، اور خسارے میں رہنا کوئی مناسب بات نہیں ہے۔ ایک اسی قسم کی ہوتا کیا ہے، جب یہاں سے ہمیں ایک اپروچ، ایک لفظ، ایک فکرہ لے کے نکلنا ہوتا ہے، کیا ٹیسٹ ہے قبر کا، کیا وہ چیز ہے جس پہ بنیاد ہے خدا شناسی کی، کیا وہ چیز ہے جس پہ جہنم کی رسوائی ہے اور آپ لوگوں کی فتح ہے، کہ جس مسلمان کی آنکھ سے ایک آنسو نکلا مکھی کے سر کے برابر اور اس کے گال تک ڈھلک آیا، اللہ نے اس پہ ہمیشہ کے لیے نار دوزخ حرام کر دی۔ کمال کی بات ہے، دوزخ تو گئی، چھٹی ہو گئی۔ یعنی دوزخ کا معیار اتنا پست ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے دل سے ایک مرتبہ لا الہ الا اللہ کہہ دیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس پہ خدا نے ہمیشہ کے لیے دوزخ کی آگ حرام کر دی۔ نہیں نکلتا ایک دفعہ بھی نہیں نکل سکتا۔ آپ غور کرو، جس دوزخ سے آپ ڈرتے ہو وہ کتنی ہلکی اور کم قیمت ہے، کتنی کم قیمت ہے۔ غور کرو کہ کیا ایک آنسو کبھی خدا کے لیے نکلا ہے؟ ایک آنسو مکھی کے سر کے برابر جو رخسار تک ڈھلک آئے، یہی قیمت ہے نا دوزخ کی، ہمیشہ کے لیے نار دوزخ حرام۔ اور یہی قیمت ہے نا جس نے دل سے لا الہ الا اللہ ایک مرتبہ کہہ دیا۔ پتہ کیوں؟ بعض لوگ کہتے ہیں دیکھو جی یہ تو بڑی رعایت ہے، ایسے تو ہونا نہیں چاہیے۔ بعض لوگ اللہ کا رول سنبھال لیتے ہیں، چھڑی اٹھا لیتے ہیں کہ یہ تو میں ویسے ہی کہہ رہا ہوں، اصل میں تمہیں بہت مار پڑے گی وہاں پر۔ دیکھو غور کرو، یہ چیزیں بڑی ضروری ہیں، کیونکہ خدا عقل سے جواب مانگ رہا ہوتا ہے، خدا اعمال سے جواب نہیں مانگ رہا ہوتا، عقل سے۔ اگر تمہاری عقل جو اس نے تمہیں ادھار بخشی ہے، اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَا وَأَشْفَقْنَا مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ۔ ایک عقل ہی جو تھی ساری کائنات میں نرالی، ایک عقل جس کی سب آرزو کر رہے تھے، ایک عقل جس پہ حکومت کا اطلاق ہوتا تھا، جس پہ خلافت انسان کی بنیاد رکھی گئی تھی، جس میں 7 کائناتوں اور زمینوں کی حکومت کی بنیاد رکھی گئی، وہ یہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہے نا، آپ نے اس کا نام رکھا ہوا ہے آج کل۔ یہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس آپ دے رہے ہو نا، اب جو دے رہے ہو، اب آپ اپنے روبوز کو جو عقل سکھا رہے ہو، تو آپ کو پتہ ہے نا کہ آپ روبوز کو جو اصول دو گے اس پہ روبوٹکس یہ کریشنز عمل کرے گی تو تب، اگر نہ کرے گی تو پھر آپ کیا کرو گے؟ یورپ میں ہو نا ایسے، انہوں نے روبوز کو دیکھا، انہوں نے خفیہ زبان انوینٹ کر لیا آپس میں، تو وہ ڈر گئے، بڑے بڑے سائنسدان ڈر گئے، انہوں نے کہا اگر یہ آگے بڑھ گئے تو کل کو یہ کوئی اور سازش کر کے ہمارا تختہ نہ الٹ دیں، تو انہوں نے بجلی نکال کے ان کو موت دے دی۔ آپ کی بجلی روح ہے نا، اگر آپ گستاخانہ بڑھتے جاؤ گے اور خدا کے خلاف سازشیں کرو گے اور اس کے دشمنوں سے موافقت برتو گے تو وہ روح نکال دے گا، ایک دم سے نکال، آپ کو ٹھنڈا کر دے گا۔ یہ مت بھولو کہ جو تم یہاں کرتے ہو یہ بھی عکس ہے اس کی ذات کی دی ہوئی سائنس کا۔ بس سائنس بھی تو اللہ نے دی ہے نا،
وہ جو آپ کو دے رہا ہے آپ کی ضروریات کے لیے، اگر آپ اس کا غلط استعمال کرو گے تو وہ آپ کی روحیں بھی بڑی آسانی سے قبض کر لے گا، یہ روباٹک کریشن بھی فنا ہو جائے گی۔